السلام علیکم ایوری ون. میں آج آپ کو بتاؤں گی صبح سو کر اٹھتے ہی ہمیں کیا کام کرنا چاہیے. تو ہم حدیث پڑھ کے آپ کو بتاتے ہیں اور میں آپ کو یہ سمجھا کر بھی بتاؤں گی اس میں کیا بتایا گیا ہے. ویسے میں ریڈ کروں گی تو آپ سمجھ ہی جائیں گے. تو میں اسٹارٹ کرتی ہوں. سو لیٹس اسٹارٹ. سو کر اٹھتے ہی پہلا کام. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی تم میں سے سو کر اٹھے تو اپنا ہاتھ پانی بھرے برتن میں نہ ڈالے جب تک اس کو 3 بار دھو نہ لے، کیونکہ معلوم نہیں کہاں رہا اس کا ہاتھ. امت کے لوگوں کو اچھا طریقہ سکھانے کے لیے ذخیرہ حدیث شریف میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر موقع پر تعلیم مل جاتی ہے. اس حدیث میں فرمایا گیا کہ کوئی شخص جب بھی سو کر اٹھے تو اپنا ہاتھ پانی بھرے برتن میں نہ ڈالے، کیونکہ سوتے وقت معلوم نہیں کہ ہاتھ کہاں اور بدن کے کس حصے پر پھرتا رہا ہو. اس تعلیم نبوی میں بڑی نظافت اور صاف ستھری تہذیب پائی جاتی ہے کہ سو کر اٹھتے ہی پانی یا اس طرح کی اور دوسری کھانے پینے کی چیزوں پر ہاتھ نہ ڈالیں، بلکہ پہلے 3 مرتبہ اچھی طرح اپنے ہاتھ دھو ڈالیں. اس کے بعد پانی میں ہاتھ ڈالیں یا دوسری کھانے پینے کی چیزوں کو ہاتھ لگائیں. بہت سے لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ نیند سے اٹھتے ہی آنکھوں میں شاید یہ چپڑ مطلب جو آنکھوں میں یہاں پر جو ہوتا ہے وہ آنکھوں میں لگی ہوئی ہے، ناک سرسرا رہی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، فیس اور جھاگ منہ سے نکل رہا ہے، اور اسی حال میں ہاتھ دھوئے بغیر کسی برتن میں یا کھانے پینے کی چیزوں کو ہاتھ لگا دیتے ہیں، گھڑے میں ہاتھ ڈال دیا. یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، صحت کے لیے بھی مضر ہے اور پانی کے یا کھانے پینے کی چیزوں کے ناپاک اور گندہ ہو جانے کا ڈر ہے. حضرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیں احسان ماننا چاہیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بہت ہی پاکیزہ اور صاف ستھری تہذیب کی تعلیم فرمائی ہے. اللہ رب العزت نے 700 راکھوں کی ہنڈیاں آدمی کے جسم پر لگا دی ہے. 2 آنکھیں ہیں، ناک کے 2 نتنے ہیں، کان کے 2 سوراخ ہیں، 1 منہ ہے. آدمی سو کر اٹھے تو ہاتھ اور منہ اچھی طرح دھو لے. اس طرح انشاءاللہ طبیعت میں بشاشت بھی آئے گی اور تر و تازگی بدن میں محسوس ہوگی. کوئی کام کرنا چاہے تو کام میں بھی طبیعت لگے گی. اللہ تعالی ہم سب کو ایسی فضیلت والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. تو سب سے پہلے تو ہمیں فجر کی نماز کا احترام کرنا چاہیے. ہمیں کچھ بچے ہوتے ہیں جو چھوٹے ہوتے ہیں، مطلب 5 سال یا 6 یا اس سے تھوڑے بڑے ہوتے ہیں، تو وہ بچے پتہ ہے کیا کرتے ہیں، وہ اٹھتے ہیں بنا منہ دھوئے، اور ان کے پیرنٹس یہ نہیں کہ انہیں بولے اور انہیں سکھائے. کچھ پیرنٹس جو ہوتے ہیں وہ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ بیٹا اٹھنا ہے اور منہ دھونا ہے اور یہ سب ہمیں کرنا ہے، یہ چیز کرنے کے بعد ہی تم کھا سکتے ہو. لیکن کچھ پیرنٹس ایسے ہوتے ہیں جو ایسا نہیں کرتے ہیں. وہ صرف مطلب بچہ اٹھا، ناشتہ لگا ہوا ہے، وہ آیا اور کھایا، ہاں میرا بچہ کھاؤ، میرے بچے یہ بھی لو، مطلب وہ بھی لو. یہ نہیں کہ بیٹا پہلے جاؤ، سختی کے ساتھ یہ نہیں کہتے کہ بیٹا جاؤ اور منہ دھو اور پھر اس کے بعد تم کھانا. ایسے نہ، یہ غلط ہے، تمہاری صحت پہ یہ ہوگا وہ، مطلب اپنے بچوں کو وہ سمجھاتے ہی نہیں ہیں یہ چیزیں. میں ایگزامپل اپنے بھائی کا دیتی ہوں. میرا چھوٹا بھائی ہے، اس کا نام ایان ہے. ایون آپ نے دیکھا بھی ہوگا، اس کا ویڈیو میں ڈالتی ہوں، شارٹس میں نے ڈالا بھی تھا. کافی ماشاء اللہ بہت اچھی باتیں ہیں، ماشاء اللہ ہم نے اسے سکھائی ہے اور
اور اچھی باتیں وہ سیکھتا بھی ہے. اور ہمیں بچوں کو سکھاتے رہنا چاہیے. آپ کے گھر میں بہن یا بھائی چھوٹا ہے تو اسے سکھاؤ یہ میرے پیارے بھائی یا میری پیاری بہن یہ مت کرو، ایسے مت کرو. اگر وہ نہیں مان رہا تو اس کے ساتھ سختی کے ساتھ بولو. پہلے تو اسے پیار سے بولو، پھر اس کے سختی کے ساتھ بولو. نہ مانے تو، اگر مانتا ہے تو اچھی بات ہے. تو میرا چھوٹا بھائی جو ہے وہ اٹھتا تھا پہلے، مجھے پتا تھا لیکن میں دھیان نہیں دیتی تھی اس چیز پہ. وہ اٹھتا اور اٹھتے ہی کے ساتھ مطلب ناشتہ لگایا، چائے ہے لیا اور پاپ پہ لیا، ڈبو کے کھانے لگا. میں نے اس کو پھر اس پہ نا فوکس کیا، مطلب نوٹس کیا اسے. تو میں نے کہا کہ ایسے نہیں کرنا ہے، جاؤ اور منہ دھو پھر اس کے بعد کھانا. ویسے تو ماشاء اللہ سے وہ مسجد جاتا ہے، تو مسجد جانے سے پہلے وہ ہے نا جاتا ہے تو ساری چیزیں کرتا ہے، اپنے آپ ہی منہ دھو لیتا ہے، بنا بولے وہ کرتا ہے ساری چیز، کیونکہ مسجد جانا ہوتا ہے اسے، اس لیے خود ہی تیار ہو جاتا ہے وہ. اور اس سے پہلے جب وہ مسجد نہیں جاتا تو وہ یہ کام کرتا تھا. تو میں نے یہ دیکھا تو میں نے اسے ڈانٹا اور سمجھایا کہ مت کرنا ایسے آج کے بعد. منہ دھونے کے بعد ہی کھانا، ایسے مت کبھی کھانا. جب سے ہی ماشاءاللہ میرا چھوٹا والا بھائی یہ چیز نہیں کرتا ہے، اور ہر چھوٹی چھوٹی چیزیں سیکھتا رہتا ہے، اور حدیث بھی سیکھتا ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہی ہوں گے، اور میں ڈالتی رہتی ہوں، اس کی ویڈیوز بھی ڈالتی ہوں. ماشاءاللہ چھوٹے سے ہی اس کے ذہن بہت اچھی ہے. میرے چھوٹے والے بھائی کی بھی اور بڑا والا بھائی بھی ہے ماشاءاللہ، دونوں ہی ماشاءاللہ بہت اچھے ہیں، اور پڑھائی میں ذہن اچھا رہتا ہے. میری بہن بھی انشاءاللہ. ہم سبھی کو ایسی تعلیم اور علم کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں سیکھتے رہنا چاہیے، اور ہر کسی کو سکھاتے رہنا چاہیے. گھر میں چھوٹے بھائی بہن ہیں تو انہیں بھی سکھاتے رہنا چاہیے، اور خود بھی سیکھتے رہنا چاہیے. اگر میں کچھ غلط کر رہی ہوں تو آپ مجھے ٹھیک کر سکتے ہیں، آپ مجھے کمنٹ میں بتا سکتے ہیں کہ میں نے کیا چیز غلط کی ہے. اگر میں غلط کر رہی ہوں تو انشاءاللہ میں اس چیز کو ٹھیک بھی کروں گی اور سدھاروں گی بھی. اور میری غلطی اور خطاؤں کا اللہ معاف کرے جو میں نے کیا ہے، اور میرے بھائی بہن جو کرتے ہیں انہیں بھی معاف کرے. ہم سبھی کو معاف کرے، مطلب اللہ تعالیٰ تو بہت رحیم و کریم ہے، وہ ہم سب کے گناہوں کو معاف کرتا ہے، اور ہمیں ہر گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. چلیے میں اس ویڈیو کا اینڈ کرتی ہوں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.